خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں۔ الحمدللہ آج ہماری چوتھی نشست ہم اور ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اسلام نے ہمیں کہاں کہاں اس بات کا محتاج کیا ہے کہ ہمیں وہاں ذکر رسول کرنا ہی پڑتا ہے۔ یہ بات ذہن میں رہے کہ حضور علیہ السلام کا ذکر وہ ہے جسے خود خالق کائنات نے بلند فرما دیا۔ کتنا بلند فرمایا یہ ہم نہیں جانتے، بس اتنا حدیث طیبہ میں آیا کہ رب نے فرمایا پیارے حبیب آپ کے ذکر کو یوں بلند کیا کہ میں نے آپ کے ذکر کو اپنا ذکر بنا لیا۔ پیارے مصطفیٰ آپ کے ذکر کو اپنا ذکر بنا دیا۔ اب جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں پیارے مصطفیٰ آپ کا ذکر ہوگا۔ تو یہ بات قرآن کی سینکڑوں آیات مبارکہ میں موجود ہے کہ جہاں اللہ تبارک و تعالی نے اپنا ذکر فرمایا اس کے ساتھ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا ذکر فرمایا۔ جہاں جہاں اللہ ہوتا ہے وہاں رسول کریم علیہ السلام کا ذکر خیر ہوتا ہے۔ دیکھیے قرآن مجید میں جا بجا اللہ تعالیٰ نے توحید کی دعوت دی کہ آؤ اللہ پر ایمان لاؤ۔ جہاں توحید کی دعوت دی وہاں رسول کریم علیہ السلام کی رسالت پر بھی ایمان لانے کا حکم ارشاد فرمایا۔ ایمان لانے کا حکم دیا تو صرف یہ نہیں کہ اللہ کو مانو کہ فرمایا مصطفیٰ کو بھی مانو۔ درجنوں نہیں سینکڑوں آیات مبارکہ میں حضور علیہ السلام کا ذکر مبارک موجود ہے۔ اب بندہ پیدا ہوتا ہے، ہم جہاں سے شروع کرتے انسان کی ابتدا، اس کے ماں باپ رشتہ ازدواج میں منسلک ہوتے ہیں تو وہاں بھی ذکر مصطفیٰ ہے۔ نکاح میرے مصطفیٰ کی سنت ہے۔ اب بچہ پیدا ہوتا ہے تو پیدا ہوتے ہی اسے ذکر مصطفیٰ سنایا جاتا ہے۔ یہ اسلام کی تعلیم کیا حکم ہے کہ بچہ جب پیدا ہو اس بچے کے کان میں اذان کہی جائے۔ کیا کہی جائے؟ اذان کہی جائے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اس کے کان میں جائے گا، پھر اشہد ان لا الہ الا اللہ کی صدائیں اس کی سماعتوں سے ٹکرائے گی، پھر اسے اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی صدا بھی سنائی جاتی ہے۔ تو انسان پیدا ہوتا ہے تو پیدا ہوتے ہی اسے ذکر مصطفیٰ سنایا جاتا ہے۔ پھر بولنے لگتا ہے تو آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سب سے پہلے اسے اللہ کا نام سکھاؤ، پھر اسے کلمہ سکھاؤ۔ اور بچے کو کلمہ سکھایا جاتا ہے تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ اکبر۔ کلمہ بھی پڑھے تو ذکر مصطفیٰ ہے۔ اب بچہ ناظرہ قرآن پڑھنے
کے لیے جاتا ہے، قرآن ناظرہ پڑھتا ہے، تو جہاں جہاں قرآن کی آیت پڑھتا ہے وہاں ذکر مصطفیٰ ہوتا ہے۔ جو آیت پڑھتا ہے ذکر مصطفیٰ ہو رہا ہوتا ہے، تلاوت قرآن کی ہو رہی ہے، عبادت ہو رہی ہے، اور عبادت ہو رہی ہے تو ذکر مصطفیٰ بھی ہو رہا ہے، کیونکہ ذکر مصطفیٰ ہی عبادت ہے۔ ذکر مصطفیٰ ہی، ذرا بولیں، ذکر مصطفیٰ ہی عبادت ہے۔ آئیے، جب انسان ہوش سنبھالتا ہے، کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بچہ 7 سال کا ہو جائے اسے نماز سکھاؤ۔ اب نماز سکھائی جاتی ہے تو نماز کے لیے پہلے ہے آذان، پہلے ہے، تو جہاں آذان کی صدا گونجتی ہے وہاں میرے مصطفیٰ کا ذکر ہوتا ہے۔ اور میں آپ کو ریسرچ بتاؤں، آپ گلوبل ویلیج پہ چلے جائیے، میپ پہ چلے جائیے، آپ پوری دنیا کا نقشہ دیکھیے اور اس میں نمازوں کے اوقات دیکھیے، سب سے پہلے نماز کا وقت کہاں سے شروع ہوتا ہے، پھر وہ کہاں ختم ہو رہا ہوتا ہے، تو اگلی نماز کا وقت کہاں شروع ہو رہا ہوتا ہے۔ یہ سرکل پورا 5 نمازوں کا اگر دیکھیں تو آذان کائنات کے گوشے گوشے میں نماز کے اوقات میں ہو رہی ہوتی ہے، تو کائنات کے 24 گھنٹے جو ہیں ان 24 گھنٹوں میں کوئی لمحہ ایسا نہیں ہوتا جہاں ذکر مصطفیٰ نہ ہو رہا۔ اب نمازوں کے اوقات میں فجر شروع ہوتی ہے سری نگر سیالکوٹ سے لے کر، اب پاکستان کا نقشہ دیکھیں کہ ادھر مغرب ہو رہی ہے تو کہیں جو ہے وہ عصر ختم ہو چکی ہوتی ہے، مغرب تو کہیں عشاء شروع، یہ سلسلہ یہاں سے چلتا چلتا 7 برے اعظم دیکھ لیجئے، ان کے نمازوں کے اوقات کو دیکھ لیجئے کہ کہیں نہ کہیں نماز کا وقت ہو رہا ہوتا ہے اور کہیں نہ کہیں اذان ہو رہی ہوتی ہے۔ تو ذکر مصطفیٰ کی عظمت ہے، اذان ہوتی ہے تو ذکر مصطفیٰ، اذان سے پہلے درود ہے تو ذکر مصطفیٰ، پھر اذان کے بعد دعا کی جاتی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے اس دعا کا ذکر فرمایا کہ اذان کے بعد کہ دعا پڑھو اور میرے وسیلے سے دعا مانگو، درود پاک پڑھ کے تو میری شفاعت تم پر لازم ہو جائے گی۔ تو وہاں بھی حضور کا ذکر ہو رہا ہے۔ اب اذان ہو گئی تو بندے پر نماز کا وقت آ گیا، چلو بھائی وضو کرو۔ اب وضو کرتا ہے تو ذکر مصطفیٰ ہو رہا، ہاتھ دھوتا ہے تو میرے مصطفیٰ کی سنت، مسواک کرتا ہے تو میرے مصطفیٰ کی سنت، کلی کرتا ہے تو میرے مصطفیٰ کی سنت، اگر ناک میں پانی چڑھا رہا ہے دائیں ہاتھ سے تو میرے مصطفیٰ کی سنت، بائیں ہاتھ سے ناک کو جھاڑ رہا ہے، صاف کر رہا ہے تو میرے مصطفیٰ کی سنت، چہرہ دھو رہا ہے 3 مرتبہ میرے مصطفیٰ کی ذکر، اگر بازو دھو رہا ہے تو ذکر مصطفیٰ ہے، اگر پورے سر کا مسح کر رہا ہے تو ذکر مصطفیٰ ہے، اگر پاؤں دھو رہا ہے تو یہ بھی میرے مصطفیٰ کی سنت ہے، اگر داڑھی گنی ہے تو خلال کرتا ہے، ذکر مصطفیٰ ہے، انگلیوں کا خلال کرتا ہے، ذکر مصطفیٰ ہے، گردن کا مسح کرتا ہے، ذکر مصطفیٰ ہے، کانوں کے اندر انگلیاں ڈال کر کانوں کا مسح کرتا ہے تو ذکر مصطفیٰ ہے، ذکر مصطفیٰ ہے۔ اب وضو ہو گیا، چلتا ہے مسجد کی طرف، چلتا ہے مسجد کی طرف، اب مسجد میں داخل ہوتا ہے تو ذکر مصطفیٰ، مسجد میں داخل ہوتا ہے تو ذکر مصطفیٰ، کیونکہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی یہ سنت مبارکہ ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں، مولا کائنات فرماتے ہیں، اذا مررتم بالمساجد فصلوا علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے لوگوں جب بھی تم مسجد کے پاس سے گزرو تو اپنے نبی پر درود ضرور بھیجو۔ سیدہ کائنات مسند امام احمد بن حنبل کے اندر یہ روایت موجود ہے، سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ
کہ نبی کریم علیہ السلام جب مسجد میں داخل ہوتے تو درود پڑھتے اور پھر یہ کلمات کہتے تھے، اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک۔ حضور یہ دعا فرمایا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ اے لوگو، جب تم مسجد میں جاؤ، مسجد میں داخل ہو تو داخل ہونے سے پہلے، قدم رکھنے سے پہلے یصلی علی النبی، پہلے اپنے نبی پر درود پڑھو، ثم پھر کہو اللہم اغفر لنا ذنوبنا، اور پھر کہو اللہم افتح لنا ابواب رحمتک، کہ اے لوگو جب مسجد میں قدم رکھو تو پہلے نبی پر درود پڑھو، پھر گناہوں کی بخشش اور رب سے مغفرت طلب کرو۔ اللہ اکبر۔ حضرت سعید بن ذی حدان کہتے ہیں میں نے حضرت علقمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا ما اقول اذا دخلت المسجد، حضرت فرمائیے جب میں مسجد میں داخل ہوں تو میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا صلی اللہ و ملائکتہ علی محمد السلام علیکہ ایہا النبی و رحمت اللہ وبرکاتہ۔ فرمایا یہ کہے کہ اللہ اور اس کے فرشتے کریم آقا پر درود بھیجیں اور عرض کر السلام علیکہ یا ایہا النبی، اے اللہ کے پیارے نبی، اے غیب کی خبریں دینے والے نبی، آپ پر سلام ہو۔ درود بھی پڑھو اور حضور پر سلام دینا۔ مسجد میں داخل ہوا تو حضور پر درود پڑھنے کا حکم ہے، حضور پر، اور پھر سنت ہے کہ دایاں پاؤں پہلے رکھے، دایاں پاؤں مسجد میں پہلے رکھے، یہ بھی میرے مصطفیٰ کی سنت ہے، یہ بھی مصطفیٰ کا ذکر ہو رہا ہے۔ اب آئیے مسجد میں آ گیا، نماز کا وقت ہوا، اسے سنتیں ادا کرنی ہے تو ذکر مصطفیٰ، اسے سنت پڑھنی ہے تو ذکر مصطفیٰ، اسے تحیت المسجد پڑھنی ہے تو ذکر مصطفیٰ۔ اب بندہ رب کی عبادت کے لیے کھڑا ہو گیا، رب کی عبادت کے لیے، رب کی عبادت کے لیے کھڑا ہو گیا، کھڑا ہوا تو منہ اور سینہ قبلے کی طرف میرے مصطفیٰ کا ذکر، میرے مصطفیٰ کا ذکر، کیونکہ قبلے کو قبلہ بھی تو میرے مصطفیٰ نے بنایا۔ اب کپڑے پاک، جگہ پاک، نماز کا وقت ہے، بندہ کھڑا ہوا، اب نماز شروع کرتا ہے تو کہتے ہیں اللہ اکبر، مرد کانوں تک، عورت قدو تک ہاتھ اٹھاتی ہے۔ ذرا ایمان سے بتاؤ نا، یہ بندہ تکبیر تحریمہ کہتا ہے، ہاتھ اٹھاتا ہے، یہ کس کی سنت ہے؟ کس کی سنت ہے؟ ہو رہی ہے اللہ کی عبادت۔ نماز کس کی عبادت ہے؟ اللہ کی عبادت ہے، مگر نماز کے اندر جو ادا بنائی جا رہی ہے اور نماز کو شروع کیا جا رہا ہے اللہ اکبر کہہ کر، تو میرے مصطفیٰ کا پہلے ذکر ہوتا ہے، نماز بعد میں شروع ہوتی ہے۔ ہاتھ اٹھانا ہے، اللہ، اب ہاتھ اٹھا لیے، ذکر مصطفیٰ ہو رہا ہے، کیونکہ سنت مصطفیٰ جو ادا ہو رہی ہے۔ اب ہاتھ باندھتا ہے ناف کے نیچے، ناف کے نیچے کہاں باندھتا ہے؟ صحیح حدیث مبارکہ سے ثابت ہے، کریم آقا علیہ السلام نے اپنی آخری عمر میں جہاں ہاتھ باندھے وہ ناف کے نیچے باندھے، تو یہی احناف کے نزدیک سنت ہے کہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھا جائے اور سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی بائیں ہاتھ کی پشت پر رکھ کر یوں ہلکا بنا کر ناف کے نیچے ہاتھ رکھے جائیں۔ ارے بندہ قیام میں کھڑا ہے، رب کے حضور کھڑا ہے، تو ذکر مصطفیٰ کر رہا ہے، کیونکہ ہاتھ میرے مصطفیٰ کی ادا ہے۔ قیام نماز میں فرض ہے، قیام نماز میں فرض ہے، فرض اللہ کا ہے، ذکر مصطفیٰ کا ہے، ادا مصطفیٰ کی ہے، عبادت خدا کی ہے، عبادت خدا کی ہے۔ اللہ اکبر۔ جو کہتے ہیں ہم ذکر مصطفیٰ نہیں کرتے، ذرا انہیں کہو نا کہ نماز کے لیے ہاتھ اٹھانا چھوڑ دو، تکبیر تحریمہ کہنا چھوڑ دو، نماز میں ہاتھ کہاں رکھنے ہیں یہ اندازہ چھوڑ دو۔ ارے نماز میں کھڑا ہوا، قرات شروع ہوئی، قرات شروع ہوئی تو یہ بھی میرے مصطفیٰ کا ذکر ہے۔ الحمدللہ رب العالمین یہ بندہ پڑھتا ہے، اس سے پہلے ثنا پڑھتا ہے، تو ثنا پڑھنا بھی میرے مصطفیٰ کی سنت ہے۔
سنا پڑھنا بھی میرے مصطفیٰ کی سنت ہے، وہ بھی ذکر مصطفیٰ ہے۔ اب قرات ہوتی ہے، قرآن پڑھا جاتا ہے، تو سارا قرآن بھی میرے مصطفیٰ کی نعت ہے، سارا قرآن ہی میرے مصطفیٰ کی نعت ہے، سارا قرآن بھی میرے مصطفیٰ کی نعت ہے۔ اب بندہ اللہ اکبر کہتا ہے، قرات ختم کرنے کے بعد رکوع جاتا ہے، یہ اللہ اکبر کہنا بھی سنت ہے، اللہ اکبر کہنا بھی سنت ہے۔ پھر رکوع میں جاتا ہے، ہاتھ گھٹنوں پر رکھتا ہے، یہ بھی میرے مصطفیٰ کا ذکر ہے، ہاتھوں سے گھٹنوں کو پکڑتا ہے، یہ بھی میرے مصطفیٰ کی سنت ہے۔ پھر سبحان ربی العظیم یا الاعلی کہتا ہے سجدے میں جا کر، تو یہ بھی میرے مصطفیٰ کا ذکر ہے۔ اب 3 تسبیحاں کہتا ہے، کھڑا ہوتا ہے، سمع اللہ لمن حمدہ، یہ کھڑا ہونا اور ہاتھ چھوڑ دینا یہ بھی میرے مصطفیٰ کا ذکر ہے۔ اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں جانے والا، سجدہ رب کو کرتا ہے، سجدہ رب کو کرتا ہے، مگر سجدہ وہی ہوتا ہے جو ادائے مصطفیٰ کو اپناتا ہے، جو حضور کی سنت کو اپناتا ہے، حضور کے طریقے کو اپناتا ہے، سجدہ اسی کا ہوتا ہے، سجدہ اسی کا ہوتا ہے۔ پیشانی بھی لگنی ہے، ناک بھی لگنی ہے، دونوں ہاتھ بھی لگنے ہیں، دونوں گھٹنے بھی لگنے ہیں، دونوں پاؤں کی انگلیاں بھی زمین پر لگنی ہیں، تب جا کر سجدہ ادا ہونا ہے۔ سارا طریقہ کس کا ہے؟ میرے حضور کا۔ اب اگر کوئی کہے میں سجدہ کروں گا، پیشانی نہیں لگاؤں گا بلا عذر، میں سجدہ کروں گا ناک نہیں لگاؤں گا، تو اس کا سجدہ نہیں ہے، وہ ناک سجدے ایسے کرتا رہے، رب کی بارگاہ میں وہ مقبول نہیں ہے جب تک ادائے مصطفیٰ کو نہ اپنائے گا، حضور کی ادا کو اپنائے گا تو وہ سجدہ بھی عبادت بنے گا، وہ سجدہ بھی عبادت بنے گا، میرے مصطفیٰ کی ادا کو اپنائے گا تو معلوم ہوا عبادت ساری رب کی ہے، عبادت ساری رب کی ہے، بندگی ساری رب کی ہے، مگر ادائے مصطفیٰ ہے تو وہ عبادت ہے، ادائے مصطفیٰ ہے تو وہ عبادت ہے، سنت مصطفیٰ ہے تو عبادت ہے۔ اب اگر کوئی کہے میں نماز کا اپنا طریقہ ڈھونڈوں گا، میں ہاتھ یہاں باندھنے کی بجائے کمر پہ باندھوں گا، میں سجدہ کرنے کی بجائے پاؤں زمین پر لگانے کی بجائے میں الٹا لیٹ جاؤں گا، وہ عبادت نہیں، کیونکہ ادائے مصطفیٰ کو وہ چھوڑ رہا ہے۔ تو نہ چاہنے والا بھی میرے مصطفیٰ کا ذکر کر رہا ہے، یہ ہے حضور کے ذکر کی رفعت، یہ ہے حضور کے ذکر کی بلندیاں، کوئی نہ بھی کرنا چاہے تب بھی وہ میرے مصطفیٰ کا ذکر کرے گا۔ تشہد بیٹھا تو میرے مصطفیٰ کا ذکر، ہاتھ گھٹنوں پہ رکھے تو میرے مصطفیٰ کا ذکر، ایک پاؤں بچھایا ایک پاؤں کو کھڑا رکھا، میرے مصطفیٰ کا ذکر۔ تشہد پڑھنے کے بعد جب پڑھتا ہے السلام علیکہ ایھا النبی، نماز میں بیٹھا ہے، عبادت رب کی کر رہا ہے، سلام مصطفیٰ کو کر رہا ہے۔ اللہ عبادت رب کی ہے، عبادت رب کی ہے، مگر سلام مصطفیٰ پر ہو رہا ہے۔ پھر جب تشہد ختم ہوئی پھر آیا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کس کا ذکر ہے؟ یہ ذکر کس کا ہے؟ میرے کریم آقا کا، یہ میرے کریم آقا کا ذکر ہے کہ بندہ نماز میں بھی ہے تو ذکر مصطفیٰ ہو رہا ہے۔ اب بندہ سلام پھیرتا ہے، سلام دائیں طرف پہلے ہوتا ہے تو پہلے سلام دائیں طرف ہوتا ہے، تو یہ بھی میرے مصطفیٰ کا طریقہ ہے۔ پھر بائیں طرف پھیرتا ہے تو یہ بھی میرے مصطفیٰ کا طریقہ ہے۔ لفظ سلام کہنا واجب ہے، لیکن السلام علیکم ورحمۃ اللہ یہ پورا جملہ کہنا یہ میرے مصطفیٰ کی سنت ہے، یہ میرے مصطفیٰ کی سنت ہے۔ بندہ عبادت رب کی کر رہا ہے، بندگی رب کی ہو رہی ہے، عبادت رب کی ہو رہی ہے، مگر ادائے مصطفیٰ کو اپنا رہا ہے تو ذکر مصطفیٰ ہو رہا ہے۔
پھر نماز کے بعد دعا ہے، ذکر ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کی صدائیں ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اوراد و وظائف ہیں، تسبیحات ہیں، ذکر و اذکار ہیں، یہ سارے میرے مصطفیٰ کا سکھایا ہوا دین ہے۔ اللہ اکبر، مسجد سے نکلتا ہے، گھر میں داخل ہوتا ہے، وہاں بھی حکم یہ ہے کہ گھر میں داخل ہو، آپ علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ یہ